بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں شعبان عابدی ناگپور سے۔ میرا سوال ہے، نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے بعد زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے، تو زیارت پوری پڑھنا چاہیے یا خالی زیارت وارثہ؟ پلیز مجھے بتائیے اور جلد سے جلد میرے سوال کا جواب دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، شکریہ، خدا حافظ۔ پوری مکمل زیارت پڑھنا بہتر ہے تاکہ اس میں تمام ائمہ معصومین کا ذکر آ جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن مردے کو اللہ برہنہ اٹھائے گا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتنا ہی کفن دے دو، قیامت کے دن مردہ برہنہ اٹھایا جائے گا، ایسا قرآن میں لکھا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ایسا لکھا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ایسا قطعا نہیں ہے۔ خود خدا جو ہے وہ غیور ہے، جی اس کی غیرت کو یہ قطعا منظور نہیں ہوگا کہ سب جو ہے ایک دوسرے کو برہنہ دیکھیں۔ جی اسی لیے انسان جب کسی مردے کو دفن کرتا ہے، اور اسی لیے باقی مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس کو کفن دیں جی تاکہ وہ بالباس اٹھے۔ اسی لیے شہید کو جو دفن کیا جاتا ہے تو اس لباس کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے جس میں اس کی شہادت ہوئی ہے، تاکہ وہ اس لباس کے ساتھ جب اٹھایا جائے تو وہ اپنے اس لباس کو ذریعہ قرار دے اور اس سے لوگوں کی شفاعت کرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی زوجہ پر ظلم کرے، اس پر ہاتھ اٹھائے، اسے الٹا سیدھا بولے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دے، تو ایسے میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا چاہیے یا باپ کے ظلم کے خلاف اولاد کو آواز اٹھانے چاہیے اور ماں کا سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہاں پہ ماں اور باپ کے علاوہ ظالم و مظلوم کا بھی مسئلہ ہے، جی اور جہاں کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو تو وہاں پر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ باپ بھی ہے تو وہ ادب کی رعایت بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ہمارا والد ہے، ہمارا باپ، تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف سے ٹھیک کرنے جائیں اور دوسری طرف سے خراب کریں، تو دونوں چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حق کا ساتھ دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ اگر باپ کا کہیں افیئر چل رہا ہو، اولاد کو اس بارے میں معلوم ہو پر ماں اس سے بے خبر ہو، تو کیا اولاد کو اپنی ماں سے اس بارے میں اطلاع دینی چاہیے؟ اگر غیر شرعی رابطہ ہے تو بالکل اطلاع دینا چاہیے، اور بلکہ اس سے پہلے کہ وہاں اطلاع دے خود متوجہ کرائے۔ امر بالمعروف اس کے اوپر بھی ہے، یہ جا کے گھر میں جا کے والدہ سے بتا دینا کافی نہیں ہے کہ میں نے جا کے بتا دیا آپس میں تعلقات خراب ہو گئے۔ جی نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں، تو پہلے مرحلے میں آپ خود صاحب معاملہ کو تذکر دیجئے کہ اگر غلط کام ہے تو اس سے پرہیز۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں کشمیر سری نگر سے، میری بہن کو ڈپریشن ہے، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو جنات کا اثر ہے۔ مسئلے پر جواب دیجیے کہ اصلی بات کیا ہے؟ کیا ڈپریشن اور جنات کا کوئی تعلق ہے؟ کب دو گے آپ جواب؟ میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے، ابھی دے رہے ہیں جواب۔ جی، دیکھیے، ڈپریشن کا اور جنات کا کوئی ڈائریکٹلی کوئی ریلیشن نہیں ہے، حالانکہ ہمارے یہاں ہر مسئلے کا جس کا کوئی ہم حل نہیں نکال پاتے ہیں اس میں ہم جنات کو فوراً ملزم بنا دیتے ہیں، اور جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہاں شیطان کو اوپر الزام ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ڈپریشن سے گزر رہی ہیں تو آپ ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کو، کسی سائیکالوجسٹ کو دکھائیں تاکہ وہ اپنے اس ڈپریشن سے باہر آ سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے کہ کیا تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا 2 بار پڑھنا ہوتا ہے واجب نماز کے ساتھ؟ فار ایگزامپل ظہر پڑھی تو تسبیح زہرا پڑھنی ہے اور عصر کے بعد بھی؟ بالکل، بلکہ معصومین علیہ السلام سے تاکید ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ضرور پڑھیں۔ سلام علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ پہلے حج کرنا واجب ہے یا زیارت امام حسین علیہ السلام؟ زیارت امام حسین مستحب مؤکد ہے کہ انسان کے پاس اگر مال ہے تو وہ ضرور کرے، زیارت پر جائے، مستحب۔ لیکن حج جو ہے وہ واجب کا مسئلہ ہے، اور واجب تبھی ہوگا جب انسان مستطیع ہو جائے گا، یعنی فائنینشلی وہ اتنا ساؤنڈ ہو کہ وہ حج جانے کو افورڈ کر سکتا ہے، اور فزیکلی فٹ ہو اور راستہ بھی کھلا ہو۔ مثلا کورونا کے ٹائم پہ مثلا ممکن ہے پیسہ بھی رہا ہو، فزیکلی فٹ بھی رہا ہو، لیکن راستہ بند ہے،
تو وہاں پر حج نہیں ہے. لیکن اگر جیسے اس سال حج کا سیزن آنے والا ہے اور اس وقت اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مستطیع ہو گیا ہے، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ حج پہلے انجام دے اور زیارت کو بعد میں جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I have two questions. Please answer urgently. In our community outside India, there is a Shia lady who keeps a lot of majalis, nazar and niyaz. Her son owns a bar where only alcohol is served. Can we eat at the food at her house? Please answer the question. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو انسان پیسے کما رہا ہے، اگر وہ حرام طریقے سے کما رہا ہے تو اس کا گناہ بھی پیسے کمانے والے کے اوپر ہے. اگر حلال طریقے سے کما رہا ہے تو اس کا فائدہ بھی پیسے کمانے والے کے اوپر. کسی تیسرے کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ مثلاً بار میں کام کر کے اگر وہ پیسے کما رہا ہے، جو کہ ایک حرام چیز کو بیچ کر کے پیسے کما رہا ہے، اور اس سے مثلاً کوئی کار خیر کر رہا ہے، تو کار خیر کو ریسیو کرنے والے کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مثلاً ایک انسان ہے کپڑے کا بزنس کرتا ہے لیکن خمس نہیں دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مال مخمس نہیں ہے، جس کا خمس نہیں دیا گیا ہے، وہ حرام پیسہ ہے. جی. تو کیا اگر مجھے وہ دعوت دیتا ہے اپنے گھر پہ اور میں اس کے گھر پہ جا کر کے کھانا کھا لیتا ہوں تو میں گنہگار ہوں؟ نہیں، میں گنہگار نہیں ہوں، کیونکہ میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں. وہ جو آدمی غلط کام کر رہا ہے وہ گنہگار ہے. تو اگر کوئی مجلس کر رہا ہے، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ احتیاط کرے. اگر پتہ ہے کہ اگر کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور صرف واحد ذریعہ آمدنی یہی ہے تو احتیاط کرے. لیکن پھر بھی اگر احتیاط نہیں ہے اور مجلس آپ کے بہت قریبی ہیں، آپ کو بلایا ہے، اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ جیسا کہ ہمارے یہاں ایک مسلم بات میں سے ہے کہ معصوم کا جنازہ صرف اور صرف معصوم پڑھا سکتا ہے. جس طریقے سے پیغمبر کا جنازہ مولا کائنات نے پڑھایا، اسی طریقے سے مولا کائنات کا جنازہ امام حسن علیہ السلام. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہم سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں اور ظہر کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنی پڑے گی. ہم نے دونوں رہبروں کا یہ حکم ہے، میرے کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت کیسے ہو جائے گی؟ کیونکہ 2 رکعت جمعے کی پڑھ لی. وہ تو سنت پڑھی ہے آپ نے. دیکھیں، نماز جمعہ جو ہے وہ واجب کفائی ہے. جی. اگر آپ نے اس کو واجب کی نیت سے پڑھا ہے تو آپ کے اوپر نماز ظہر واجب نہیں ہے. اب آپ سیدھے نماز عصر پڑھی. اگر آپ نے مستحب کی نیت سے پڑھا ہے کہ نماز جمعہ میں مستحب کی نیت سے پڑھتا ہوں، تو پھر اس کے بعد آپ کو نماز ظہر پڑھنا پڑے گا اور وہ 4 رکعت مکمل پڑھنی پڑے گی. وہ 2 رکعت پڑھنے سے ادھر 2 رکعت کا ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا. شکریہ آغا. دونوں تمام مراجع کا یہ جی جی تمام کا. جی. دوسرا سوال یہ کہ جب مرحوم کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. جی. کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. بالکل ہونا چاہیے. یعنی اس کا شانہ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ جب وہ فیس کرے گا تو وہ قبلے کو رخ کرے گا. ان کا تیسرا سوال ہے کہ مٹی دینا کی صحیح طریقہ کیا ہے؟ لوگ کھڑے ہو کے مٹھی بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں، کیا یہ شیعہ طریقہ ہے؟ میں چینل کی تمام ٹیم کو سلامت. طریقہ یہ ہے کہ انسان جب مٹی ڈالے تو وہ پشت دست سے جی اس طریقے سے مٹی ڈالے. جی. یہ مستحب طریقہ ہے اور 3 بار کم از کم وہ مٹی دے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ نماز اور جمعے کا خطبہ صحیح ٹائم کتنا ہے؟ ہمارے یہاں کے مولانا 55 منٹ لیتے ہیں، کیا یہ ہماری نماز صحیح ہو جائے گی؟ شکریہ. میں کہیں بیٹھا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ مولانا کی برائی کر رہے تھے، میں اس میں شامل ہو گیا اور ان کی باتوں میں ہاں دل میں کیا مجھے مولانا سے معافی مانگنی پڑے گی؟ 2 سوال ہیں. پہلا سوال کا جواب میں عرض کر دوں پہلے کہ نماز جمعہ کا وقت جو ہے، جو شروع میں ایک سوال آیا تھا کہ اذان کا وقت کیا ہے، تو نماز جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے اول وقت. جیسے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے ویسے ہی نماز جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں تاکید یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ 1-1.25 گھنٹے کے اندر اندر خطبے کے ساتھ مکمل ہو جائے. 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 20 منٹ، کیونکہ اس کی ایک پیرامیٹر ہے جس کو اگر آپ توضیح مسائل میں دیکھیں گے کہ 1/8 آف دا منٹ، تو وہ اگر سایہ اتنا بڑھ جائے تو وہ اس میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن اگر
سائنٹیفکلی اور ٹائم کے حساب سے اگر بیان کیا جائے تو وہ تقریباً 1-1.25 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. اگر اس کے درمیان میں نماز ختم کر دی گئی ہے تو نماز صحیح ہے. اگر شروع ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ اگر تھوڑا بہت بھی ٹائم لگ گیا تو بھی نماز صحیح ہے، کیونکہ ٹائم کے اندر شروع ہوئی تھی اور ٹائم کے بعد تک وہ چلی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد نماز شروع کریں تو اس میں اشکال ہے. مولانا کی برائی کے اندر یہ ہاں میں ملاتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کسی بھی، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم، اگر وہاں پر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کی معافی صرف اور صرف وہ انسان دے سکتا ہے جس کی غیبت کی گئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا سے فائدہ نہیں. جی کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی عالم ایسا ہوگا جس کے اگر آپ کہیں گے اگر آپ کے یعنی پیٹھ پیچھے میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا تھا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، شاید ہی کوئی ہو کہ وہ کہے کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. آپ قطعاً بالکل مطمئن رہیں، اگر آپ جا کر کے ان سے کہتے ہیں تو آپ کو یقیناً وہ آپ کو معاف کر دیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام. During examination in college, ears should be visible. It's compulsory for all. Okay. Almost all colleges have this rule. So is it permissible for girls? There is no problem if your ears are visible. Because آپ کے بال جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہونے چاہیے. باقی اگر آپ کے کان آیا ہے تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہ اس میں زینت کا مسئلہ نہ ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My question is خمس related. اگر فرسٹ جان کو خمس نکالنا ہے اور اس دن ہے ہمارے پاس 10,000 روپے بچے ہیں، پر لاسٹ ایئر ہم نے 5,000 کا خمس آلریڈی دے چکے ہیں، تو کیا اس سال اس 10,000 میں سے 5,000 مائنس کرنا ہوگا؟ اس میں مراجع کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ نے جو 5,000 پچھلے سال اس کا خمس ادا کر چکے ہیں، اگر یہ وہ 5,000 ہے تو 5,000 اس میں سے مائنس ہو جائے گا. لیکن آپ نے وہ 5,000 جو بچائے تھے وہ پورے خرچ کر دیے اور یہ دوبارہ سے آپ کے پاس 10,000 روپے بچ گئے ہیں تو پھر اس پہ پورے پہ خمس دینا پڑے گا. شکریہ. دوسرا سوال ان کا، ہم ہر مہینے 10,000 کا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پورے سال کا 1,20,000، تو ہمیں اس پورے 1,20,000 پر خمس نکالنا ہوگا؟ بالکل نکالنا ہوگا، کیونکہ یہ سیونگ ہے. انویسٹمنٹ، میوچول فنڈ، SIP، FD، سیونگز، جو بھی چیزیں آپ نے دوران سال کی انکم سے، مثلا ہر مہینے مثلا میں 25,000 روپے کماتا ہوں، اس میں سے 5,000 روپے میں نے 1,000 روپے کے SIP کر دیا، 2,000 میں میوچول فنڈ میں رکھا ہے، 3,000 PPF پہ ڈال دیا، اور الگ الگ جگہ پہ مختلف قسم کی سیونگز میں نے کر رکھی ہیں. جو بھی اماؤنٹ ایئر کے اینڈ میں ایکیومولیٹ ہوگا بعنوان سیونگ، اس کے اوپر مجھے خمس دینا ہے. یا تو ابھی دیں، یا جس دن وہ میچور ہو جائے، یا کوئی پالیسی لے لیا ہے ڈے ون اگر نہیں دیا ہے تو جس دن وہ میچور ہوگی وہاں پہ عرض کر دوں کہ اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال ہم مثلا 20,000 روپے ڈال رہے ہیں 5 سال کے لیے، تو 5 سال کے بعد وہ 1,00,000 روپے پلس اس کے اوپر ایکیومولیٹڈ پروفٹ جو ہے وہ مجھے ملتا ہے. مثلا جو 1,00,000 روپے 5 سال میں دیا اس کے اوپر مجھے 20,000 یا 25,000 مجھے ایکسٹرا ملے. تو جیسے ہی وہ پالیسی میچور ہوگی اور وہ پیسہ وڈرا ہوگا تو سب سے پہلے اگر ہم نے اس 1,00,000 جو 5 سال میں ایکیومولیٹ ہوا ہے اس پہ ہر سال خمس نہیں دیا ہے تو امیڈیٹلی ہمیں اس 1,00,000 پر خمس دینا ہوگا، کیونکہ اس کا ڈیٹ خمس کی جا چکی ہے. جو 25,000 یا 50,000 جو بھی ہم کو ایکسٹرا ملا ہے اس پہ ہمیں اگلے خمس کی تاریخ تک اگر اس میں سے کچھ بچ گیا تو اس پہ خمس دینا. شکریہ. جاوید بھائی، مولانا صاحب کو سلام. سلام. چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا شرک یا گناہ ہے؟ شرک یا گناہ نہیں ہے، لیکن شرعی قسم بھی نہیں. یعنی شرعی قسم اس قسم کو کہتے ہیں کہ جس کو توڑنے پر کفارہ دینا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام. میرا ایک سوال ہے کہ وطر کی نماز، وطر جو بھی کہیے، نماز میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا میں ربنا آتنا پڑھ سکتا ہوں؟ کسی بھی مستحب نماز میں آپ بالکل فلیکسیبل ہو کر کے جو بھی دعا کرنا چاہیں کر سکتے. جو سی بھی دعا آپ کو یاد ہے، جیسے بعض نماز میں کہا جاتا ہے کہ ایک فلاں سورہ پڑھتا ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ موبائل میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں،
اگر آپ کی عربی اچھی نہیں ہے اور آپ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو اگر انا اعطینا یاد ہے تو آپ انا اعطینا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. جو دعا بھی نہیں آتی ہے اس کو آپ وہ دعا جو آپ کو آتی ہے اس سے ریپلیس کر. یہ نظام الدین انصاری سیوان بہار سے سوال کر رہے تھے. سلام ٹین چینل وین. علیکم السلام سب کی طرف سے. گھر میں شادی شدہ بہنیں، ان کے بچے اور شوہر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور بیٹے بہو اور ان کے بچے پریشان ہیں جگہ کی وجہ سے، تو کیا اپنا حصہ مانگنا غلط ہے؟ آپ کا بالکل حق بنتا ہے، آپ اپنا حصہ مانگ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ راضی نہیں ہوں گے کہ اگر وہ قبضہ کیے ہیں اور غصب ہے، اگر آپ راضی نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ ان کا جو واجب عمل ہے وہ بھی صحیح نہ ہو. شکریہ آقا. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. السلام. میں ہر مہینے کچھ روپے صدقہ نکالتی ہوں، پھر اسی رقم سے تھوڑی رقم الگ جمع کر رہی ہوں، اس لیے کہ اپنے بھائی اور بہن کے بچے ہیں، بچوں کی شادی میں مدد کر سکوں. کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں، یا صدقہ جلدی دینا ضروری ہے کیونکہ شادی میں ابھی کافی وقت ہے؟ سید شاید 2-3 سال ہو جائیں. انجم ممبئی سے سوال کر. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ محقق تبھی ہوگا جب جو ضرورت مند آدمی ہے اس تک پہنچ جائے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اکثر ایسا گھروں میں ہوتا ہے کہ ایک باکس بنا لیا، اس میں ہم صدقہ رکھتے رہتے ہیں، تو ابھی یہ پیسہ ہم نے الگ کیا ہے، ابھی یہ مال صدقہ نہیں ہوا ہے. اب اگر ہم اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، جو مستحق کو دینا ہے، اس میں تعجیل ضروری ہے، یعنی جلدی کرنا، اس کو ہمیں فوراً اس کے مستحق تک پہنچانا، تاکہ جو ہم نے کہا کہ مثلا ہم صدقہ نکال رہے ہیں بلا سے بچنے کے لیے، تو ہم نے نکال کے جیب میں رکھ لیا، دیں گے بعد میں، تو اور پھر پتہ چلا گھر سے باہر نکلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر کہیں گے صدقہ تو ہم نے نکالا تھا، ایسے کیسے ہو گیا؟ بھائی صدقہ تو آپ نے الگ کیا ہے، پہنچا نہیں ہے. تو وہاں پر ضروری یہ ہے کہ فوراً سے فوراً جتنی جلدی ممکن ہو وہ مستحق تک پہنچے. دوسری بات اور ایک عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک نیا ہم محسوس کیا ہے کہ سوسائٹی میں ایک نیا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہم جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ اس پیسے سے مدد ہو جائے جو ہمارے پر واجبات میں سے. مثلا ہمیں کسی مسجد کو بنوانا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اجازہ ہے کہ نہیں. کسی غریب کی مدد کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ مثلا سادات ہو تو ہم اس کو سہم سادات میں سے دیتے. میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ویورز ہیں اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو واجب چیزیں ہیں، جیسے سہم امام ہے یا سہم سادات ہے یا اس طریقے کی جو واجب رقوم، ہم اگر یہ دے رہے ہیں تو ہم ٹیکنیکلی اس کے اوپر احسان نہیں کرتے، اور ہم اس کے بدلے میں ایکسپیکٹ نہ کریں کہ مثلا ہم کو بہت بڑا اجر ملنا چاہیے. آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا جو اتنا اس کو نکالنے کو اجر ملے گا. اور اس میں جو ہے کوشش یہ کریں کہ ہم کار خیر کو اپنے جیب سے کریں، نہ یہ کہ ہم انتظار کریں کہ سہم امام جب سال میں ایک بار خمس نکالیں گے تو سہم امام سے کسی کو کچھ دے دیں گے، کسی یتیم کی مدد کر دیں گے، کسی مدرسے کو دے دیں گے، کسی مسجد میں دے دیں گے، اور انتظار کریں کہ سہم سادات آ جائے تو کسی سید کو جو ہے اس کی مدد کر دیں. نہیں، بلکہ ہمیں تو پھر اس میں کار خیر کہاں ہے؟ یہ تو ایک واجب تھا. اگر آپ کو سید نہیں ملے گا تو آپ لیے بیٹھے رہیں گے ایسے بھی، اور آپ قرض دار بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو کسی تک دینا تھا اور آپ لیے بیٹھے ہو. اور خدا نہ خواستہ بعض مہاراجہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خمس نکالا اور نکالنے کے بعد اس کو نہیں پہنچایا اور وہ مر گیا تو گویا اسی طریقے سے جیسے اس نے خمس نکالا ہی نہیں. تو یہ جو مجھے کہیں نہ کہیں مناسب نہیں لگا کہ ہم اپنے کسی عزیز کو جو ہے وہ صدقات میں سے اکٹھا کریں تاکہ ہم اس کی مدد کریں. تو شاید اگر اس میں حالانکہ اولویت ہے کہ اگر ہمارے اعزاء اقارب میں کوئی ایسا ہے جو مستحق ہے کسی بنیاد پر، مثلا کمزور ہے، فائنینشلی فقیر ہے، تو اس میں اولویت یقیناً اس کو ہے کہ اس کو دیا جائے، لیکن صرف وہی دیا جائے یہ شاید اخلاقی طور پر مناسب. اس میں ایک مسئلہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم روزانہ جیسے صدقہ 5 روپے 10 روپے نکالتے ہیں. اب 5-10 روپے میں اگر کسی کو دیں گے تو اس کے کام آتا نہیں. ہم نے وہ ایک کام دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ اجازت ہے شرعاً یہ کہ ہم نے مثلاً ہم روز کا جو 10 روپیہ نکالتے ہیں تو مہینے کا 300 روپے ہوتا ہے، تو ہم مہینے کے پہلے میں یا بیچ میں جو 300 روپے ہیں وہ ان ایڈوانس صدقے کی نیت سے کسی کو دے دیں تاکہ یہ پورے مہینے کا صدقہ ہو جائے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا طریقہ دوسرا ہے. صدقے کی نیت آپ وہاں کر لیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ڈے 1 میں ہی سب چلا گیا، ہر روز نہیں جائے گا. اب قرض کی نیت کریے
اور 10 روپے اس میں سے آپ اپنی نیت کو بدلتے جائیے جی اور وہ اینڈ آف دا منتھ جو ہے وہ 0 ہو جائے گا. جی یہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرے موبائل کا شاپ ہے اور اس میں موویز کا کام کرتا ہوں. موویز کارڈ اور موبائل میں ڈالتا ہوں تو کیسا ایسا جائز ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بذات خود اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس طریقے کی موویز کا بزنس کر رہے ہیں. جیسے دکان کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم شراب کی دکان کھول لیں جی جس سے مفسدہ پھیلتا ہے تو اس میں بہرحال ہے اشکال. شکریہ. سلام علیکم السلام. مائی کوشچن از کین آئی ڈو ٹریڈنگ از حرام اور حلال؟ پلیز reply my question. I'm from India. My family watches daily Win channel. Trading is obviously halal, but the thing is you have to be depends exactly. But you have to be very careful کہ آپ کس چیز کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اگر شیئر بازار میں ہیں یا شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کمپنی میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں یا اس کے شیئر کو ٹریڈ کر رہے ہیں تو وہ کسی طریقے کے کسی حرام کام میں انوالو نہ ہو. شکریہ. میں مزمل حیدر ڈسٹرکٹ ناگپور مہاراشٹر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم شادیوں میں فائر کریکرز پٹاخے جس کو کہتے ہیں عام زبان میں جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جائز ہے یا حرام؟ یہ بتا دیجیے. دیکھیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں یہ ہمارے ٹریڈیشن سے تعلق زیادہ ہے اور ہمارے مذہب سے تعلق اس کا کم ہے. جی. لیکن اگر اس کا شمار اسراف میں ہوتا ہے جی تو قطعاً جائز نہیں ہے. اگر اس کا شمار ڈسٹربنس میں ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور آپ کے ایسی جگہ پہ کہ بعض علاقوں مثلاً یہ چیز رائج نہیں ہے اور آپ وہاں جا کر کے پٹاخے جلا رہے ہیں اور لوگوں کو ڈسٹربنس ہو رہا ہے تو سوسائٹی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ یہ پیسے میں آگ لگا رہے ہیں، میں کہوں اس کو آپ کسی کو جو ہے وہ کسی کی مدد کر دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جو پٹاخے آتے ہیں وہ بھی سستے نہیں آتے. جو آپ 8-10-15 ہزار روپے میں آگ لگانے والے ہیں وہ کسی اگر مستحق کو دے دیں گے اسی نو جوڑے کی طرف سے کسی یتیم کی مدد کر دیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. شکریہ آغا. ناظرین اکرام، بلکہ میں ایک چیز اب یہاں پہ کہہ دوں، اب موقع مل گیا ہے مجھے، تو عام طور پہ جو شادی میں سب سے زیادہ واجب چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عقد. اور عاقد جو بیچارہ غریب مستحق جو آتا ہے عالم کے نام سے کہ یہ آ کر کے نکاح پڑے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری عوام جتنے میں وہ آگ لگانے جا رہی ہے اتنا اس کو ہدیہ دے دے گا تو اس کا مہینے بھر کا خرچہ نکالے گا. شکریہ آغا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے. انشاءاللہ ہم سب مستفیض ہوئے اس سے اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے سوالات بھیجتے رہیے. چینل ون خاص طور سے آپ کے امداد کا بہت ہی متمنی ہے. آپ چینل ون کے ہر ممکن امداد کیجیے، سیم امام سے، ڈونیشن سے اور ہر طرح سے، جس طرح سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ چینل ون پیغام انسانیت دنیا بھر میں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اور یہ پیغام انسانیت در حقیقت پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. جتنا آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.